بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تحریر کے بارے میں بہت سے حضرات نے معلوم کیا ہے. آج کل یہ تحریر بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے. اس کا ٹائٹل ہے سور کیوں پیدا کیا گیا. ہر مسلمان کے لیے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس تحریر کے اندر کچھ کورس دیے گئے ہیں، ای کورس دیے گئے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی پروڈکٹ کے اندر اگر یہ ای کوڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو بالکل استعمال مت کیجیے گا. تو یہ دعویٰ کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آیا اس کی کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں. یہ بہت زیادہ شیئر کیا جاتا ہے. اس آرٹیکل کو کوئی نہ کوئی نکال کر کبھی نہ کبھی شیئر کر رہا ہوتا ہے. یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے. اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم ہیں. صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے. کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتا ہے، لیکن یورپی امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس چربی کو ٹھکانے لگانے والے مالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا سردرد تھا. اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا. لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے بارے میں سوچا تھا کہ پیسے کمائے جا سکے. صابن میں اس کا تجربہ کامیاب رہا. شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کنٹینٹس کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل میں درج کیا جاتا تھا. چونکہ ان مصنوعات کی بڑی اس سب کا حاصل یہ ہے کہ جو یورپ کے لوگ ہیں ان کے یہاں سے جو پروڈکٹس آتے ہیں تو اس پر پگ فیٹ تو وہ لکھتے نہیں ہیں، بلکہ کوڈز کا استعمال انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. اور بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھ کے کہ تو یہ حلال ہے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حلال نہیں ہوتے ہیں. اور پھر یہاں یہ لکھا گیا کہ دانتوں کے بہت سارے پیسٹ ہیں، اور ببل گم ہے، بہت سارے چنگم وغیرہ ہیں، چاکلیٹ ہیں، مٹھائیاں ہیں، بسکٹ ہیں. تو ان سب کے اندر بہت ساری ان سب کے اندر یہی سب استعمال کیا جا رہا ہے. پگ فیٹ ان کے اندر ہوتا ہے، خنزیر کی چربی جو ہے ملائی جاتی ہے. تو یہاں اب انہوں نے کورس بھی ذکر کر رکھے ہیں. یہ اتنے سارے کورس جو ہیں انہوں نے بتا رکھے ہیں کہ ان سب کے اندر جو ہے جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے کورس تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے اندر خنزیر کی چربی ملائی گئی ہے. یہ سب اس مضمون کا حاصل ہے. تو یہ ڈاکٹر ایم امجد خان صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور یہ خود امریکہ کے رہنے والے ہیں. تو یہ جو آرٹیکل ہے اصل ابھی کا نہیں ہے، کافی پرانا آرٹیکل ہے، اور بہت مرتبہ اس کو شیئر کیا گیا. دارالعلوم دیوبند بھی اس کو بھیجا گیا تھا. دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو جواب آیا ذرا سا اس کو دیکھ لیں کہ جب دارالعلوم دیوبند کو یہ بھیجا گیا تھا اس وقت کیا جواب آیا تھا. یہاں یہ دیکھیں کہ یہ جو ای کورس کی بات ہو رہی ہے، اصل یہ خیال صحیح نہیں کہ جتنے بھی ای کورس ہوتے ہیں ان سب کے اندر جو ہے پگ فیٹ ملایا جاتا ہے. یعنی کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر ای کوڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں لازمی طور پر پگ فیٹ ملایا گیا ہے، خنزیر کی چربی ملائی گئی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے یہ بہت سارے ای کوڈس انہوں نے دے رکھے ہیں تو ان میں سے اکثر حلال ہی ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جو حرام ہیں. تو صرف ای کوڈ دیکھ کر یہ نہیں کہہ دیا جائے گا کہ یہ حرام ہے، بلکہ بہت سے ای کوڈس ایسے ہوں گے کہ ہوگا تو ای کوڈ لیکن وہ حلال ہی ہوگا. اب دیکھ لیتے ہیں ذرا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کیا جواب آیا تھا. یہ دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ کا مجموعہ ہی ہے. اس کا نام ہے کتاب کا چند اہم عصری مسائل. تو یہاں عنوان ہے اشیاء خوردنی وغیرہ میں خنزیر کی چربی کی آمیزش سے متعلق شبہات کا تفصیلی حکم. یہاں سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی خدمت میں پرچہ بھیج رہا ہوں. پرچہ وہی ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. یہ ڈاکٹر ایم امجد خان میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ امریکہ یہ مضمون نگار ہیں. خنزیر کی چربی کے نام کے بجائے اس کے کورس پیکٹوں میں کیوں شائع کیے جاتے ہیں. تو یہ آرٹیکل بھیجا گیا دارالعلوم کو، اور یہ سوال کیا گیا کہ جس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ کھانے کی چیزوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوتا ہے. ہمیں یہ پرچہ کسی معتبر ساتھی سے ملا ہے. پتہ کرنے پر پتہ چلا ہے کہ یہ پرچہ کسی میگزین کا ہے جو کہ ممبئی کے ایک ادارے مرکز المعارف سے نکلتی ہے. آپ حضرات سے بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ میگزین اور یہ ادارہ معتبر ہے یا نہیں. اگر معتبر ہے تو اس کی تبلیغ کی کیا صورت ہونی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ کے استعمال میں ہیں. اس لیے کہ یہ جو ای کورس ہیں آپ دیکھیں گے، جو برٹانیہ بسکٹ ہے اس پر بھی ای کورس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے جیسے گڈے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، گھروں کے اندر اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو گڈے ہے، برٹانیہ بسکٹ ہے، ان سب پر جو ہے ای کورس پڑے ہوتے ہیں. یا ایسے ہی امول آئس کریم ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے ای کورس ہوتے ہیں. بہت سارے چاکلیٹ اس طرح کی آ رہی ہیں مارکیٹ میں جن کے اوپر ای کورس ہوتے ہیں. تو یہ سب حلال ہی ہیں، حرام نہیں ہیں. ان کو حرام کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. بہرحال
جہاں میں لکھا گیا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ نجس العین ہے، اس کے کسی جز کو بھی خارجن یا داخلن استعمال کرنا حرام ہے، چربی کا بھی یہی حکم ہے۔ جہاں تک ای کورس سے متعلق مضمون کا تعلق ہے، کسی مضمون کا میگزین میں شائع ہو جانا فقہی نقطہ نظر سے صحت کو مستلزم نہیں ہے، جبکہ بعض رسالوں میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ ادارے کا مضمون نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا مرکز المعارف ادارہ قابل اعتبار ہے یا نہیں، اس سے آپ کس درجے کا اعتبار معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مرکز المعارف سے جو یہ غالباً یہ ایسٹرن کریسنٹ کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے، تو اس میں مضمون چھپا تھا، انہوں نے چھاپ دیا تھا۔ رہا ای کوڈ کی چیزوں کے استعمال کا معاملہ، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب تک کسی چیز میں حرام چیز کا شامل ہونا یقینی ذریعے سے معلوم نہ ہو، اس چیز کی حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ مضمون نگار ڈاکٹر صاحب سے ہم واقف نہیں ہیں، نیز ای کوڈ خنزیر کی چربی ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی یقینی ثبوت مضمون میں پیش نہیں کیا گیا ہے، اس لیے محض شک شبے کی بنا پر یا بالفاظ دیگر غیر یقینی ثبوت کے بغیر کسی چیز کی حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ جو شخص مضمون نگار سے واقف ہے اور ان کی تحقیق پر اسے یقین کامل ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مزید یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے تبدیل ماہیت کی بات بھی لکھی ہے، تو تبدیل ماہیت کس نوعیت کی ہے، اس کی وضاحت ضروری تھی۔ حاصل یہ کہ مذکورہ مضمون پر نہ ہر شخص کے لیے عمل واجب ہے اور نہ ہی کامل تحقیق سے قبل اس کی تبلیغ واجب ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی کو صحیح بنیاد پر شبہ پیدا ہو گیا اور وہ اپنے عمل کے لیے احتیاط کا پہلو اختیار کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی اگر یہ اس وقت ہے جب کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جو مضمون نگار ہیں انہوں نے صحیح بات ہی لکھی ہے، اور جتنے بھی ای کورس ہیں ان سب کے اندر جو ہے خنزیر کی چربی شامل رہتی ہے، لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے، اب تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ یا خاص طور سے ہندوستان کے اندر بہت سارے پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ای کورس لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ حرام نہیں ہوتے ہیں، وہ سب کے سب حلالی ہوتے ہیں، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں بسکٹ وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، ایک فتویٰ جو ہے فتاوی قاسمیہ کے اندر بھی موجود ہے، اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں معلوم کی گئی ہیں۔ یہ ای کوڈ والے بسکٹ، چنگم، چاکلیٹ، ٹافی اور ڈبے بند خوراک کا استعمال کرنے والے ہوشیار ہو جائیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کی مذکورہ مصنوعات میں سور کی چربی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے وی ایچ پی وشو ہندو پریشد کے سابق ریاستی ترجمان اور تاجر لیڈر، یہ ان کا نام ہے، ان کی قیادت میں گزشتہ ہفتے کانکروں نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پتلا نظر آتش کیا اور عوام کو ایسی مصنوعات کے استعمال سے پرہیز کرنے کی اپیل کی۔ یہاں بھی وہی باتیں ہیں، یہ سوال ہے، سوال کا حاصل یہی ہے کہ جو ای کورس ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ ان میں جو ہے خنزیر کی چربی ملائی گئی ہے یہ پروڈکٹس کے اندر۔ تو جہاں میں لکھا گیا ہے کہ سوال نامے میں جن اشیاء میں ناپاک چیز کے ناپاک اجزاء کی ملاوٹ کا ذکر ہے، وہ چیزیں آج کل کثرت سے لوگوں کے استعمال میں ہیں، اور بلا شبہ کروڑوں مسلمان بھی روزمرہ کی زندگی میں ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ان چیزوں کی حرمت کے بارے میں فتویٰ دیتے وقت نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایک دو ڈاکٹر کی تحقیقی مضامین یا اخبارات میں چھپنے والے مضامین سے حتمی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ جو تحقیق ان مضامین میں پیش کی گئی ہے وہ واقع کے عین مطابق ہے، بلکہ ایسے مضامین خود ہی قابل تحقیق ہیں، اور اگر بالفرض اس طرح کے مضامین کو درست مان بھی لیا جائے تو یہ امر قابل تحقیق رہ جاتا ہے کہ آیا وہ ناپاک اجزاء ان اشیاء میں مل کر اپنی اصل شکل میں موجود ہیں یا کیمیکلوں کے ذریعے ان کی ماہیت تبدیل کر دی گئی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی ماہیت بدل چکی ہے تو ایسی اشیاء کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہ ہوگا، جیسا کہ شراب کا شیرہ اگر سرکے میں تبدیل ہو جائے تو سرکے کا استعمال درست ہوتا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ناپاک تیل سے صابن بنایا جائے تو اس صابن کا استعمال درست ہے، کیونکہ ماہیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے جب تک مذکورہ اشیاء میں ماہیت کی تبدیلی یا عدم تبدیلی کے متعلق مکمل تحقیق سامنے آ جائے، اس وقت تک مذکورہ اشیاء کو حلال ہی کہا جائے گا، ان کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تو حاصل یہ ہے کہ جو مضمون ہے اولاً تو اتنا وہ معتبر نہیں ہے، اور اگر اس کو معتبر بھی مان لے تو تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جتنے بھی اشیاء ہیں ان تمام کو جو ہے ناپاک ہی قرار دے دیا جائے۔ صرف وہ چیزیں تو ناپاک رہیں گے ظاہر ہے جن کے اندر واقعتاً پگ فیٹ ملایا گیا ہے، خنزیر کی چربی ملائی گئی ہے، اور ان کے لیے بھی ای کوڈ سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جہاں تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ والا جو ای کوڈ ہے وہ خنزیر کی چربی ہی کے لیے، تو اس کو استعمال کرنا تو بہرحال جائز نہیں ہے، لیکن جو دوسری اشیاء ہیں ان کا بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔
تو مکمل طور پر اس طرح کے کسی بھی آرٹیکل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ مکمل تحقیق نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔